کبھی کبھار زندگی بہت بوجھل سی محسوس ہوتی ہے، دل بہت بھاری سا محسوس کرتا ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، there is no clear reason, no big tragedy، لیکن پھر بھی دل تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے روٹین کے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہیں کچھ مسنگ ہے، جیسے کہیں کچھ کھو گیا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز چین۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، فرینڈز و فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے ہمارا دل بہت بھاری سا محسوس کرتا ہے، دل بہت بوجھل ہوتا ہے۔ ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی بھی کام میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، عجیب سی اداسی ہوتی ہے۔ کوئی آبویس ریزن سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت کچھ ایموشنلی کیری کیے ہوتے ہیں۔ جب ہم فزیکلی تو نہیں لیکن ایموشنلی تھک جاتے ہیں تو ہم بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ ہماری بہت سی ایسی امیدیں، دوسروں سے وابستہ ایکسپیکٹیشنز جو کہ ہم نے کہی ہی نہیں، ہمارے بہت سے ایسے غم، پریشانیاں جن کو ہم نے کسی کے سامنے ایکسپریس ہی نہیں کیا، کسی سے شیئر ہی نہیں کیا، ہمارے ذہن میں چلنے والی بہت سی ایسی کنورسیشنز، بہت سی ایسی الجھنیں جن کا کوئی کلیئر سلوشن نکلا ہی نہیں اور وہ انریزالوڈ ہی رہ گئیں۔ انکہی توقعات، دل میں دبی ہوئی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اور وہ باتیں جو ہم نے کبھی مکمل نہیں کی۔ ہم ہر روز روٹین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خود کو اسٹرانگ شو کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہماری سول، ہماری روح تھک چکی ہوتی ہے اور وہ آرام چاہتی ہے۔ خاص طور پر وہ لیڈیز جو کہ 30 کو کراس کر چکی ہیں، وہ بہت کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، بہت سی رسپانسبلٹیز، بہت سے رشتے، بہت سی یادیں، بہت سے پچھتاوے اور بہت سی خاموش دعائیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جو دنیا کو نظر نہیں آتا۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بظاہر ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ہم بہت بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ کسی طرح سے کمزور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت مضبوط ہیں، کہ آپ بہت عرصے سے اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ It means you cared deeply, you tried sincerely, you gave without keeping score۔ آپ نے جس کو چاہا پورے خلوص سے چاہا، آپ نے جو بھی کوشش کی پورے دل سے کوشش کی، آپ نے جس کو بھی دیا بغیر حساب کے دیا، لیکن آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ اکیلے ہی یہ تمام بوجھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر دل بھاری ہے تو یہ کوئی سزا نہیں ہے، this is not a punishment، نہ ہی کوئی آزمائش ہے، یہ بلکہ سائن ہے کہ آپ رک جائیں، اپنی زندگی میں خود کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اپنی زندگی کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ یہ جو ہم اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ سختی کرتے ہیں، ہم اپنی ہر فیلنگ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں اور دنیا کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ So you need to stop fighting every feeling۔ ہر چیز کو فکس کرنا، ہر چیز کا سلوشن نکالنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھار محسوس کیجئے اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کے ساتھ بیٹھیے without judging them, without trying to solve them۔ غور کیجئے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہیں۔ اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ بھاگنا چھوڑ دیجئے، خود کو ڈیٹیچ کرنا سیکھیں۔ ڈیٹیچمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دینا چھوڑ دیں، آپ پیار کرنا چھوڑ دیں، آپ کیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کی پرواہ نہ کرنا چھوڑ دیں۔
ڈٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ 100% اپنا دیں گی، وہ پیار، وہ خلوص نیت، وہ محبت، وہ کیئر جو کہ آپ کرتی ہیں وہ آپ کریں گی، مگر آپ دوسروں کو چیز نہیں کریں گی، ان سے ان کے وقت کی، اپنی قدر کی بھیک نہیں مانگیں گی، دوسروں سے ان کی محبت، ان کی کیئر، ان کی پرواہ کی بھیک نہیں مانگیں گی، خود کو ڈیٹیچ کر لیں گی ہر طرح کے آؤٹ کم سے، ہر طرح کی ایکسپیکٹیشنز سے، ہر طرح کی ہوپ سے، ہر طرح کی امیدوں سے، وہ توقعات جو آپ نے دوسروں سے وابستہ کر رکھی ہیں ان سے خود کو ڈیٹیچ کریں گی تو ہلکا پھلکا محسوس کریں گی۔ اور پھر ہم بہت بوجھل تب بھی محسوس کرتے ہیں جب ہمیں کوئی غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ آپ کا کسی کو، بلکہ ہر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کی خاموشی کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، تو جو لوگ آپ کی خاموشی نہیں سمجھ پائیں گے وہ آپ کے الفاظ کو کیا ہی سمجھیں گے، تو اپنے الفاظ کو ضائع مت کیجیے، خود کو اوور ایکسپلین کرنے میں ٹائم ضائع مت کیجیے۔ چوز پیس، چوز کام، چوز یور سیلف، ہر بار خود کو چنیں، اپنے سکون کو چنیں، اور یہ جان لیں that some people will never understand you no matter what۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے that you need to return to Allah۔ دل بوجھل ہے، دل اداس ہے، کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہا، لیکن کہیں دل نہیں لگ رہا، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کی طرف لوٹ جائیے۔ Not with fear, not with any guilt, but with honesty۔ اور کہیے کہ یا اللہ میں تھک چکی ہوں، بس اتنا کافی ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو آپ کی ہر بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، آپ کی ہر توقعات، آپ کی ہر انکہی امید، آپ کی ہر انکہی دعا، ہر بات، ہر فیلنگ، صرف وہ خدا کی ذات ہے جو سمجھتا ہے اور جج نہیں کرتا، اور اس سے شیئر کر کے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہے گا۔ سو دل ہلکا کیجئے اس رب ذات کے آگے جو کہ دلوں کو سکون دینے والا ہے، اور پھر شیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ تو لکھنا شروع کیجئے، جرنلنگ کیجئے، کاغذ کے اوپر لکھ دیجئے ہر وہ احساس جو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کے ہر وہ الفاظ جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، کاغذ کے اوپر اتاریے، لکھیے، اپنے اندر سے نکالیے، کیونکہ اپنے ایموشنز کو جب تک آپ اپنے اندر دبائے رکھیں گی، ان کو کہیں گی نہیں، ان کو آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گی، تو وہ آپ کے اندر ایک ایسا زخم بن جائیں گی جو کہ پھر آپ کو تکلیف دیں گی، جو کہ آپ کی تکلیف کا باعث ہوں گی۔ سو آپ کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو بھی آپ کے ایموشنز ہیں، جو بھی آپ کے احساسات ہیں، ان کو شیئر کرنا سیکھیے، سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ، کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اور وہ نکالتا ہے آپ کے لیے ہر وہ راستہ جو کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنا شروع کیجئے، شیئر کیجئے، کاغذ کے اوپر لکھ دیجئے ہر وہ احساس، ہر وہ بات جو آپ اور کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ سو جب آپ بغیر کسی وجہ کے تھکا ہوا محسوس کریں، بغیر کسی وجہ کے آپ کا دل بوجھل ہو، آپ کا رونے کو دل کرے، آپ کا کسی کام میں دل نہ لگے، آپ کو لگے کہ جیسے کچھ کھو گیا ہے یا شاید کسی چیز کی کمی ہے، تو وہیں پر رک جائیے، سب کام چھوڑ دیجئے، اپنے اندر کو صاف کیجئے، اپنے اندر کو ہلکا پھلکا کیجئے۔ آپ کی روح تھک چکی ہے، اپنے اندر سے سب وہ نکالیے جو کہ آپ کا نہیں ہے۔ Surely life is uncertain, but you don't have to harden yourself to survive it. You can move through life softly and still be strong. So slow down, release what's not yours to carry, and trust that ease will come. So I hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بغیر کسی وجہ کے آپ تھکے تھکے اور بوجھل کیوں محسوس کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھی میری ایک نارمل ڈے کی روٹین، گروسری ریفل کی میں نے کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ
آج میرا موڈ تھا چومن کھانے کا. سو میں نے سوچا کہ چلیں آج اپنے لیے چکن چومن بناتے ہیں. سو میں نے یہاں پر پہلے چکن لے لیا تھا 500 گرامز اور اس کو میں نے میرینیٹ کیا ود سالٹ, بلیک پیپر, اور اس میں میں نے ڈالا ہے جی سرکہ, سویا سوس, چلی سوس اور سویا سوس میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا, 1.5 to 2 ٹیبل سپون, اور سرکہ میں نے 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا. اور ساتھ آپ نمک ڈال دیجئے حسب ذائقہ جتنا آپ کو پسند ہو, اور بلیک پیپر میں نے یہاں پر 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دی, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس میں 1.5 ٹیبل سپون ہی کارن فلاور ایڈ کیا اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا. ہاف این آور کے لیے میں نے اس کو رکھا اور بعد میں آئل میں نے اس کو فرائی کر لیا. فرائی کرنے کے بعد نکال لیا. پھر اس میں ہم ڈال دیں گے جی آئل میں اگین چاپڈ گارلک, اور اس میں پھر ہم نے ڈال دینی ہے اپنی ویجیٹیبلز. چومن میں جو یوزلی ویجیٹیبلز ڈلتی ہیں, انین ڈلتا ہے, گرین انین ہے تو آپ وہ ڈال لیجئے, ٹھیک ہے. پیاز ڈلتا ہے, گاجر ڈلتی ہے, شملہ مرچ, اور ساتھ میں کیبج, بند گوبھی. کیبج ابھی اویلیبل نہیں تھی سو میرے پاس صرف گاجر پڑی ہوئی تھی, شملہ مرچ اور پیاز, سو میں نے یہی ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. سو ان ویجیٹیبلز کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گے اور پھر اس میں ہم جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے. ساتھ ہی ہم اس میں بوائلڈ نوڈلز ڈال دیں گے, اور پھر ہم اس میں جو ہے نا کچھ اور ساسز جس میں کیچپ, چلی گارلک ساس وہ ایڈ کریں گے, ہاٹ ساس ایڈ کریں گے, سویا ساس ایڈ کریں گے. حسب ذائقہ آپ ڈال لیجئے جتنے آپ کو اسپائسیز پسند ہو. نمک ڈالیں گے, بلیک پیپر ڈالیں گے, کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے, اور میں اس میں اوریگانو لیوز بھی ڈالتی ہوں, مجھے ان کا فلیور پرسنلی بہت پسند ہے. سو یہ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جی ہمارا چکن چومن فوراً سے جھٹپٹ ریڈی ہو گیا. چلیں جی, دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.